حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو بہت سے صحابہ کرام اور خاص طور پر گورنر شام معاویہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی جائیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند نشینی کے بعد بھی مدینہ میں امن و امان قائم نہ ہو سکا۔ سبائی فرقہ جو اس انقلاب کا بانی تھا اور فتنہ و فساد کے نئے نئے کرشمے دکھاتا رہتا تھا، جاہل بدوی جو ہمیشہ ایسے لوٹ مار کے موقعوں پر بھی شریک ہو جایا کرتے تھے، سبائیوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ یہ لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں اور بدویوں کو بھی شہر سے نکال دیا جائے، لیکن سبائیوں کے ضد اور انکار سے اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے اور ان کی پالیسیوں سے خوش نہ تھے۔ انہی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حالات کو درست کرنے اور امن و امان کو دوبارہ سے قائم کرنے کا اور حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائیں دینے کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میری خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے تم لوگوں کے ساتھ کی اور سہارے کی ضرورت ہے۔ تم لوگوں کا ساتھ ہوگا تو میری خلافت مضبوط ہوگی اور میں با اختیار خلیفہ بن جاؤں گا، تو پھر میں امن و امان کو قائم کر سکتا ہوں۔ یہ دونوں صحاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور جا کر انہیں مدینہ منورہ کے پرفتن حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ الغرض تھوڑی دیر کی بحث مباحثے کے بعد علم اصطلاح بلند کرنے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ بنو امیہ بھی جو کہ مدینہ منورہ سے بھاگ کر یہاں پر جمع ہو گئے تھے، جنگ کے دوران حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میدان جنگ کے بیچ میں تشریف لائے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اے ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب کہ ہم اور تم دونوں ہاتھ دیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے عرض کی تھی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد کرو اس وقت تم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے زبیر، ایک دن تم اسی سے ناحق لڑو گے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں اب مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف ایک بات یاد دلا کر اپنی جگہ چلے گئے تھے، لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب حق پرست میں ایک خاص سخت تلاطم برپا ہو گیا، تمام عزائم اور ارادے فسخ ہو گئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آ کر کہنے لگے، میں برسرِ غلط تھا، علی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقولہ یاد دلانے کو کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ بولے، اب میں اس جھگڑے سے کنارہ کش ہوتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ لوگوں کو دو گروہوں میں درمیان میں پھنسا کر خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے برخودار، میں قسم کھاتا ہوں کہ علی بن ابی طالب سے نہیں لڑوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم کا کفارہ ممکن ہے، اور اپنے غلام مکحول کو بلا کر آزاد کر دیا، لیکن حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے، اے جان پدر، اے برخودار، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات یاد دلائی ہے کہ تمام جوش فرو ہو گیا۔ بے شک ہم حق پر نہیں ہیں، آؤ تم بھی میرا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تو زبیر بن عوام تنہا بصرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے تاکہ وہاں سے اپنا اسباب اور سامان لے کر حجاز کی جانب نکل جائے۔ احنف بن قیس نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ کسی وجہ سے واپس جا رہے ہیں، کوئی جا کر خبر لائے۔ عمر بن جرموز نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور وہ ہتھیار سجا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ عمر بن جرموز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک سپاہی تھا۔
اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب اور سامان کے ساتھ روانگی کا حکم دے کر بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے تھے۔ ابن جرموز نے قریب پہنچ کر پوچھا، ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑ دیا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، سب باہم ایک دوسرے کا ہی گلا کاٹ رہے تھے۔ ابن جرموز کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنی غلطی پر متنبہ ہو گیا ہوں، اس لیے اس جھگڑے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانے کا قصد ہے۔ ابن جرموز کہنے لگا کہ چلیے، مجھے بھی اسی طرف کچھ دور تک جانا ہے۔ غرض دونوں ساتھ چلے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے۔ ابن جرموز نے کہا کہ میں بھی شریک نماز ہو جاتا ہوں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں اپنے اپنے گھوڑے سے اترے اور معبود حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکانے کو کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو عمر بن جرموز نے غداری کر کے اور عہد و پیمان کو بھلا کر تلوار کا وار کیا اور حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ان کے تن سے جدا ہو کر خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا سر انور لے کر جایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زبیر بن عوام کا قاتل قیامت کے دن اپنے اس فعل کا جواب دے اور ذمہ دار خود ہوگا۔